الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم. آج رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ گزری ہے اور 22 شروع ہو چکی ہے. اسی 21 تاریخ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 30 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور آپ کی ہجرت کو 40 سال بیت چکے تھے، تو آپ علیہ السلام کے داماد خلیفہ رابع اللہ کے شیر جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا. یہ 28 جنوری 661 عیسوی تھا. ایک سال پہلے رمضان سن 39 ہجری میں یعنی 660 عیسوی کے اندر 3 لوگوں نے مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر مشورہ کیا اور تینوں کلمہ پڑھنے والے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے. ایک نے قسم اٹھائی اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا جب تک میں دمشق میں بیٹھے ابو سفیان صخر بن حرب کے بیٹے معاویہ کو قتل نہیں کروں گا. دوسرے نے بھی قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا جب تک میں مصر سکندریہ میں بیٹھے عامر بن عاص کو قتل نہیں کروں گا. اور تیسرے بدبخت نے قسم اٹھائی کہ میں اس وقت تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا جب تک عراق کوفہ میں بیٹھے علی المرتضی کو قتل نہیں کروں گا.
رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ چنانچہ یہ وعدہ کرنے کے بعد انہوں نے آپس میں یہی طے کیا کہ ہم تینوں شخصیات پہ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں حملہ کریں گے۔ چنانچہ آئندہ سال رمضان المبارک 18واں روزہ تھا، سن 40 ہجری اور 661 عیسوی تھا۔ ان تینوں حضرات پہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ دمشق کے اندر، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پہ سکندریہ مصر کے اندر جسے آج کل قاہرہ کہا جاتا ہے، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پہ کوفہ کے اندر ایک ہی وقت میں حملہ ہوا، جب یہ تینوں حضرات اپنے اپنے گھروں سے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے۔ اللہ کا کرنا دیکھیے، عمرو بن عاص اس دن قدرتی نماز پہ آئے نہیں، آپ نے اپنے نائب کو بھیجا نماز پڑھانے کے لیے۔ حملہ آور نے توجہ نہ کی اور حملہ کر دیا۔ حضرت عمرو بن عاص بچ گئے اور ان کے نائب شہید ہو گئے۔ اسی طرح دمشق کے اندر حملہ ہوا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب حملہ ہونے لگا، اسی لمحے حضرت کی نظر پڑ گئی کہ یہ بندہ مجھے برچھی مار رہا ہے۔ اس نے نشانہ بنایا آپ کی اس جگہ کا، پہلو کا، کیونکہ دل بھی یہاں قریب ہے، آگے جگر ہے کہ وار میرا خطا نہ جائے، ایک ہی وار میں اس کا کام تمام ہو جائے۔ آپ ایک دم یوں پیچھے ہوئے تو برچھی یہاں لگنے کی بجائے آپ کے کندھے کو زخمی کرتے ہوئے آگے نکل گئی۔ آپ نے اس بندے کو پکڑ لیا۔ اسی طرح جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے گھر سے نکلے تو اس بدبخت انسان نے جس کا نام عبد الرحمن تھا، نام دیکھیے اور بدبختی دیکھیے، عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے حضرت پہ حملہ کیا اور اسی جگہ کا نشانہ لیا پہلو کا۔ آپ پر اس کا وار کارگر ہوا، آپ کی پہلو کو چیرتی ہوئی برچھی جو ہے آگے نکل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے۔ 18 رمضان صبح فجر کے وقت یہ حملہ ہوا۔ 18، 19 اور 20 3 دن آپ زندہ رہے اور چوتھے دن 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ پہلی بات یہ عرض کر دوں کہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل یہ شیعہ تھا۔ جنگ صفین میں یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا ایک بہت بڑا مہرہ تھا، کیونکہ یہ لڑوانے والے یہی لوگ تھے۔ اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا صلح کی تو جن لوگوں نے اس صلح کو قبول نہیں کیا ان میں یہ بدماش بھی تھا، اور اس نے یہی بدلہ لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اس بندے نے صلح کیوں کی ہے۔ پورے وثوق اور پورے اعتماد کے ساتھ دلائل و براہین کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ خاندان علوی حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان تمام کے قاتل شیعہ۔
بہرحال یہ عنوان نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی اس عنوان پر گفتگو ہوئی تو مزید وضاحت کروں گا۔ تذکرہ چلنے لگا ہے اس مقدس ہستی کا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خسر ہونے کا فیصلہ فرمایا۔ میں ابتدا میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں بطور تمہید کے، پھر انشاءاللہ تعالی بات شروع کرتے ہیں۔ بات مختصر کریں گے، کوئی اتنی لمبی چوڑی نہیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ پہلی بات، ہم سب کو یہ پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، مشہور سی بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کے والد جناب عبداللہ فوت ہو گئے، پیدا ہوئے تھوڑی سی عمر تھی، والدہ فوت ہو گئی، کفالت دادا نے اپنے ذمہ لے لی، عبد المطلب۔ یہ کفالت کرتے رہے، 8 سال کی عمر تھی اللہ کے پیغمبر کی تو عبد المطلب بھی فوت ہو۔ اب اس کے بعد اگلی بات جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ عبد المطلب کے بعد اللہ کے پیغمبر کی کفالت ابو طالب نے کی، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد نے، باپ۔ ڈنکے کی چوٹ پہ اس بات کو رد کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ بات جھوٹ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت ابو طالب نے نہیں کی۔ دو وجوہات ہیں، دو دلائل ہیں۔ سب سے پہلی دلیل کہ ابو طالب کثیر العیال انسان تھا، اس کا عیال بہت زیادہ تھا، اور یہ اپنے عیال کی کفالت میں ہی پریشان تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کس طرح کرتا؟ اس حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نبوت سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ ابو طالب آپ کا بھائی، میرا چچا، وہ اولاد کی کفالت کے لیے پریشان ہے، اس طرح کریں ایک بیٹا اس کا آپ کفالت میں لے لیں، ایک میں کفالت میں لے لیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عباس نے اپنی کفالت میں لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کفالت میں لیا۔ یہ دوسری دلیل ہے اس بات کی، اور یہ واقعہ کتب میں موجود ہے، ہم سب پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کفالت اللہ کے پیغمبر نے کی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ اگر اللہ کے پیغمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پل رہے ہیں تو علی کی کفالت کس طرح کر لی جب گھر ہی آپ کا نہیں ہے، گھر ہی علی رضی اللہ عنہ کا، اسی میں رہ رہے ہیں آپ؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد اللہ کے پیغمبر کی کفالت کی ہے عبد المطلب کے بڑے بیٹے زبیر ابن عبد المطلب۔ یہ یاد رکھیے، ابو طالب کے پاس جب آپ آئے، زبیر فوت ہوا تو اللہ کے پیغمبر 19-20 سال کے کڑیل جوان تھے، آپ نے بکریاں چرا کے الٹا ابو طالب کے گھرانے کو پالا ہے۔ ابو طالب نے اللہ کے پیغمبر کی کفالت نہیں کی۔ دوسری بات جو اس تمہید میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو شخصیات ہیں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جب بھی ہم ان میں سے کسی ایک کی بات کرتے ہیں تو بدقسمتی کہیے یا کیا کہیے، ہم ان کا مقابلہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی نے یہ کیا، امیر معاویہ نے یہ کیا، حضرت علی نے یہ کہا، امیر معاویہ نے یہ کہا، مقابلہ پیش کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اس انداز میں ہم بیان کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حرام ہے اور اس سے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض دفعہ ایسے کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کی تنقیص کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے، ایمان کا خطرہ ہے۔ وہ لوگ ہم سے بہت آگے اور بہت پہلے جنت میں اپنا مقام بنا چکے ہیں، ہمارے اندر اگر ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بال کے سر کے برابر بھی اگر کوئی نقص آ گیا، کوئی کینہ آ گیا، کوئی بغض آ گیا، تو ہم سے بڑا کافر کائنات میں ہے۔ اس لیے یہ احتیاط بڑی ضروری ہے۔ دیکھیں جب حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ نازل ہوا کہ حضرت یونس اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، تو کچھ لوگوں نے اس کو ذرا اچھالنا شروع کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اعلان فرمایا، لا تقولوا انا خیر من یونس ابن متی، یوں نہ کہا کرو کہ میں یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں، حالانکہ اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام تو اپنی جگہ رہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کا مرتبہ اور مقام اللہ تبارک و تعالی کی ذات مقدس نے قرآن میں بار بار بیان کیا، اور اللہ کے پیغمبر نے خود فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابے ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ان کا بھی مرتبہ کم ہے اور امام الانبیاء کا مرتبہ زیادہ ہے، حقیقت یہی ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کیوں فرما رہے ہیں لا تقولوا انا خیر من یونس ابن متی، یوں نہ کہا کرو میں یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ وجہ یہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر منع فرما رہے ہیں، لوگوں میرا اس انداز میں تذکرہ نہ کرنا کہ کسی اور پیغمبر کی توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان بہت بلند ہے امیر معاویہ سے، یہ بات مسلم ہے۔ حضرت علی سابقون الاولون میں سے ہیں اور مہاجر ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ میں مسلمان ہو رہے ہیں۔ حضرت علی بدری صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ بدر میں شریک نہیں ہیں۔ حضرت علی احد کے اندر کردار ادا کرنے والے ہیں اور احد کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کرنے والے ہیں۔ امیر معاویہ احد میں شامل نہیں ہوئے۔ ہاں یہ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی تنقیص نہیں کی گئی جتنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کی گئی ہے، اس لیے دفاع بھرپور کرنا چاہیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو امیہ کے دوسرے خلفاء کا دفاع بھرپور کرنا ضروری ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے بنو امیہ خادم ہیں، بنو ہاشم مخدوم ہیں، یاد رکھیے۔ شاید کچھ احباب ناراض ہو جائیں میری اس بات سے، جو حقیقت ہے وہ یہی ہے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قحط پڑا، بڑے بڑے اجلہ صحابہ موجود تھے، اہل بدر صحابہ موجود تھے، دیگر بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام موجود تھے، لیکن دعا کے لیے اللہ کے پیغمبر کے چچا حضرت عباس کو حضرت عمر لے آئے
اور کہا دعا کی۔ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عملی طور پر یہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ بنو ہاشم یہ مخدوم ہیں بنو امیہ دین کے خادم ہیں، اس لیے کوئی بندہ اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان نہیں کر سکتا کہ اس سے حضرت علی کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، یہ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس طرح شان نہیں بیان کر سکتا کہ اس سے حضرت امیر معاویہ کی توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ یہ پیج جس پہ یہ لائیو چل رہا ہے براہ راست ہم بات کر رہے ہیں، یہ کیونکہ ہماری جماعت کا پیج ہے اور جماعتی حضرات بھی سن رہے ہیں، بلکہ وہی سن رہے ہیں، اس لیے میں ایک ضمنی بات یہاں ضرور عرض کروں گا جماعتی حوالے سے، اگرچہ موضوع سے ہٹ کر ہے۔ ہماری جماعت میں دو شخصیات ہیں، جوڑی ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ اور پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بدقسمتی سے اب ہماری جماعت کے اندر بھی یہی رویہ شروع ہو گیا ہے کہ شیخ القرآن رحمہ اللہ کی اس طرح تعریف کی جاتی ہے کہ حضرت شاہ جی رحمہ اللہ کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، اور بعض دفعہ شاہ جی رحمہ اللہ کی اس انداز میں تعریف کی جاتی ہے کہ شیخ القرآن رحمہ اللہ کی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے۔ وہ ہماری جماعت کے سابقون الاولون میں سے ہیں اور انہوں نے اپنی جنت میں جگہ بنائی، وہ ایک دوسرے کے بھائی بن کے رہے ساری زندگی۔ شیخ القرآن کا مقام اپنا ہے، حضرت شاہ جی رحمہ اللہ کا مقام اپنا ہے، وہ ایک دوسرے کے مقام کے بارے میں کبھی آپس میں تلخ نہیں ہوئے۔ ہم کیوں اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم ان کو آپس میں مد مقابل کھڑا کر دیتے ہیں؟ اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ تمہیدی طور پر دو باتیں گوش گزار کر رہا تھا، تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس اللہ کے شیر اور دلیر انسان کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ مانگا، جن میں حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی مانگا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے مثبت جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رشتہ طلب کیا تو اللہ کے پیغمبر نے ہاں فرمایا۔ جب ہاں ہو گئی تو اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ پہلے جنہوں نے رشتہ مانگا تھا میں نے انکار کیا، ہو سکتا ہے ان کے دل میں کوئی بات آئے، تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اعلان فرمایا، فرمایا ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی من اللہ۔ لوگو ما تزوجت شیئا من نسائی، میں نے کسی عورت کے ساتھ نکاح تب تک نہیں کیا، ولا زوجت شیئا من بناتی، اور میں نے اپنی کسی بیٹی کا نکاح تب تک نہیں کیا، الا بوحی من اللہ، حتیٰ کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی کی وحی آ گئی، میں کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا تو بھی وحی کے ذریعے کیا ہے۔ خدیجہ نکاح میں آئی ہے، وہ وحی سے پہلے کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد سودا آئی ہے، عائشہ آئی ہے، حفصہ آئی ہے، زینب بنت جاش آئی ہے، زینب بنت خزیمہ آئی ہے، صفیہ آئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ازواج مطہرات آئی ہیں، اللہ پاک فرماتے گئے ہیں اور میں نکاح کرتا گیا ہوں۔ وَلَا زَوَّجْتُ شَيْئًا مِّن بَنَاتِي، میں نے اپنی کسی بیٹی کا بھی نکاح اس طرح نہیں کیا ہے اپنی مرضی سے، إِلَّا بِوَحْيٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی وحی کے ذریعے وحی آتی گئی ہے، میں نکاح کرتا گیا ہوں۔ وحی آئی ہے عثمان غنی کے ساتھ رقیہ کا نکاح کر دو، میں نے کر دیا ہے، فوت ہو گئی ہے۔ پھر اعلان وحی آئی ہے عثمان غنی کے ساتھ ام کلثوم کا بھی نکاح کر دو، میں نے کر دیا ہے۔ اب فاطمہ کا مسئلہ آیا ہے، عمر نے بھی ہاتھ مانگا فاطمہ کا، عثمان نے بھی ہاتھ مانگا فاطمہ کا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ادھر سے ٹیلی فون نہیں آیا، اطلاع نہیں آئی ہے، اس بات نہیں ہوا ہے میرے اس رشتے کے لیے۔ پھر جب علی المرتضیٰ نے ہاتھ مانگا ہے تو اوپر سے گرین سگنل ملا ہے، سبز جھنڈی لہرائی ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اے میرے پیغمبر فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ سے کر دو۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کرا دیا۔ اور پھر نکاح کرنے کے بعد تعلق کس طرح نبھایا ہے؟ اللہ اکبر، ہجرت کی رات ہے، پورے عرب کے جنگجو نوجوانوں نے گھیر رکھا ہے میرے پیغمبر کے گھر کو، ہر قبیلے کا ایک نوجوان موجود ہے، میرے پیغمبر کے گھر کا گھیرا ہے، اور بستر پہ علی المرتضیٰ موجود ہے۔ یہ کوئی عام بستر نہیں تھا، خاص طور پر اس رات یہ موت کا بستر تھا، ابھی حملہ ہو جائے گا، ابھی وہ اندر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر تو نکل گئے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پہ سلا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کافروں کے ساتھ ان کافروں کا سامنا کیا، سوال جواب ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ سمجھایا امت کو، لوگوں ابو بکر میرے پیغمبر کو لے کے گیا ہے، وہ میرے پیغمبر کی جان کا محافظ ہے، علی المرتضیٰ میرے پیغمبر کے بستر پہ موجود ہے، یہ میرے پیغمبر کی شان کا محافظ ہے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر ہے، ادھر سے 313 اور ادھر سے 1000، ادھر پورے لشکر میں 2 گھوڑے اور ادھر سے 1000 شاہ سوار، ادھر پورے لشکر میں 3 تلواریں، 2 ٹوٹی ہوئی اور 1 صحیح سلامت۔ سبحان اللہ، کسی نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، کسی نے کلاڑی اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے ٹوکا اٹھایا ہوا ہے، ہاں جی، پورے لشکر میں 3 تلواریں، 2 ٹوٹی ہوئی، 1 سلامت۔ اللہ پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ان طالق هذه العصابة فلا تعبد في الارض ابدا، اے میرے مولا اگر آج مٹھی بھر جماعت ہلاک کر دی تو نے، ختم کر دی، تو پھر قیامت تک تیری سچی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مارکا شروع ہوا ہے، کافروں کی طرف سے 3 بندے نکلے، عتبہ نکلا ہے، شیبہ نکلا ہے اور ولید نکلا ہے۔
آ کے کہتے ہیں حل من مبارز، کوئی ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ ادھر سے 3 انصاری صاحب بھی نکلے مقابلے کے لیے۔ ولید نے کہا ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، ہمارا تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مقابلہ ہے، جو مکہ چھوڑ کے مدینے آئے ہیں وہ آئے ہمارے مقابلے کے اندر۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے انصار کو اشارہ کیا پیچھے ہٹ جاؤ، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ نے پیچھے مڑ کے صفوں کی طرف اعلان کیا حل من مقاتل بہم، کوئی ہے ان کے ساتھ لڑنے والا؟ اللہ کے پیغمبر کے اعلان کی دیر تھی کہ سب سے پہلے اللہ کا یہ شیر حضرت علی میدان میں آتا ہے، اور میدان میں آتے ہی ولید کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ولید وہ بندہ ہے جس نے کبھی جنگ نہیں ہاری ہے، حملوں کا ماہر ہے، حرب و ضرب کا ماہر ہے، اور ادھر سے حضرت علی نو عمر بھی ہے اور پہلی جنگ ہے، پہلی جنگ ہے۔ اس نے کہا تو لڑے گا، تو میرا مقابلہ کرے گا؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا لڑوں گا میں پر اللہ لڑوائے گا، اللہ لڑوائے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھے، اس نے وار کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روکا، اور پھر جو اللہ کے شیر نے بسم اللہ پڑھ کے وار کیا تو ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ یہ ہے اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ خیبر آ گیا، سن 7 ہجری ہے، خیبر کے قلعے فتح ہو رہے ہیں، صحابہ کرام قلعے فتح کر رہے ہیں۔ آخر ایک قلعے پہ آ کے رک گئے، کموس کا قلعہ سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ، فتح نہیں ہوتا، حملے بار بار ہو رہے ہیں، وہ اندر بند کر کے بیٹھے ہیں، باہر نہیں نکلتے، مقابلہ نہیں ہوتا، ٹکر نہیں ہو رہی۔ صبح کو حملہ شروع ہوتا ہے، شام ہو جاتی ہے۔ آخر ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر نے رات کو اعلان فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّایَةَ غَدًا، کل میں یہ جھنڈا اس بندے کو دوں گا، یفتح اللہ، اللہ تبارک و تعالی یہ قلعہ اس کے ہاتھ پہ فتح کرے گا، لیکن وہ بندہ اس کے اندر 2 صفات ہوں گی۔ پہلی صفت اس کے اندر یہ ہوگی یحب اللہ ورسولہ، اللہ بھی اس کا محبوب ہوگا اور اللہ کا رسول بھی اس کا محبوب ہوگا، اور نمبر 2 وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جس طرح اللہ اور اس کا رسول اس بندے کا محبوب ہوگا، وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا۔ سارے صحابہ انتظار کے اندر ہیں، کل جھنڈا کس کو ملتا ہے؟ ایسا بندہ جس کا اللہ محبوب ہے اور وہ اللہ کا محبوب ہے، جس کا اللہ کا رسول محبوب ہے اور وہ اللہ کے رسول کا محبوب ہے۔ دن رات گزری ہے، صبح ہوئی ہے، فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا اے علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہے۔ صحابی ساتھی نے عرض کیا اے اللہ
اللہ کے پاک پیغمبر ہوا یشتکی عینیہ، اسے آنکھوں میں شکایت ہو گئی ہے، آنکھیں پھوٹ پڑی ہیں، حضرت علی درد کی وجہ سے پریشان ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بلاؤ علی المرتضیٰ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں فبسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عینیہ، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا لعاب مبارک مطہر میری آنکھوں کے اوپر لگایا، ودالی اور میرے لیے دعا کی، اے اللہ اس کی آنکھوں کو ٹھیک کر دے۔ فباریا حتی کأن لم یکن بی وجع، ایسے آنکھیں ٹھیک ہو گئیں گویا کہ تکلیف ہی کوئی نہیں تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جھنڈا اٹھایا اور دیا، پکڑ علی، جا اور جہاد کر، اور صحابہ کرام کو بتایا، ہمیں بتایا، تمہیں بتایا، امت کو بتایا، لوگوں علی المرتضیٰ وہ بندہ ہے اللہ اور اس کا رسول اس کا محبوب ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے۔ چنانچہ آپ نے قلعہ قموس فتح فرمایا۔ یا لوگوں نے یہاں پر بڑی باتیں کی، بڑی رنگینیاں پیش کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ٹھہرا فاتح خیبر۔ یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فاتح قموس خیبر۔ فاتح خیبر کے اندر کافی سارے صحابہ آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قموس کا قلعہ فتح فرمایا۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں ایک روایت میں آتا 3 قلعے خیبر کے انہوں نے فتح فرمائے۔ اس لیے سنی حضرات، مسلمان کافر تو کافر ہیں، ان سے بات نہیں ہے، مسلمان حضرات اس چیز کا احتیاط کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فاتح قموس خیبر کہا کریں۔ بہرحال اللہ اکبر، ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اجازت لیتے ہیں، وقت کافی ہو گیا ہے۔ غزوہ تبوک پہ اللہ کے پیغمبر جانے لگے، روانہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا میرے 2 نائب میرے پیچھے رہیں گے، 2 نائب، توجہ کی ضرورت ہے، 2 نائب، ایک نائب میرے گھر کا اور دوسرا نائب میرے مصلی کا۔ گھر کا نائب علی المرتضیٰ ہے، میرے گھر کی رکھوالی یہی کرے گا کیونکہ گھر کا بندہ ہے، داماد ہے، اور میرے مصلی کا نائب عبداللہ ابن ام مکتوم ہے۔ حالانکہ یہ نابینا صحابی ہے لیکن امام انہی کو بنایا۔ وجہ کیا تھی؟ عبداللہ ابن ام مکتوم کا شان کم ہے، حضرت علی خلیفہ ہے، چہارم، ان کا شان زیادہ ہے، لیکن کیونکہ مصلی اصل میں ملنا تھا صدیق کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مصلی پہ آنا تھا عثمان غنی کے بعد، اس لیے فرمایا میرے مصلی کا نائب عبداللہ ابن ام مکتوم ہے۔ اور یہ تو اللہ کا شعر تھا، جہاد اور اللہ کا شعر پیچھے رہ جائے پریشان ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں اتخلفنی فی النساء والصبیان، اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ درمیان میں بات روک کے کہتا ہوں، اور موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے 2 چیزیں بڑی محبوب ہیں، گرمیوں کا روزہ بڑا محبوب ہے اور جہاد کا میدان بڑا محبوب ہے۔ گرمیوں لمبے دنوں روزے رکھوں
اور اللہ پاک کی تعریفیں کروں، یہ مجھے بڑا پسند ہے، اور جہاد کا میدان بڑا پسند ہے۔ اب جب یہاں پہ گھر میں رہنے کی بات آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اتخلفنی فی النساء والصبیان، اے میرے پاک پیغمبر مجھے عورتوں اور بچوں کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ کے پاک پیغمبر مسکرا پڑے، فرمایا اما ترى انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی میرا بھائی کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تیرا اور میرا اسی طرح معاملہ ہو جس طرح موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوات والتسلیمات کا معاملہ تھا؟ حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پہ کتاب لینے، اور پیچھے تبلیغ والی اہم ذمہ داری اور قوم کو سنبھالنے والی ذمہ داری ہارون علیہ السلام کی لگا کے گئے۔ میں بھی جا رہا ہوں کافروں سے لڑنے کے لیے، اور پیچھے گھر کی ذمہ داری تیری لگا کے جا رہا ہوں۔ اب سوال اٹھتا تھا، اچھا اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کے کہنے پہ حضرت ہارون ٹھہرے، اللہ نے انہیں نبی بنا دیا تھا، آپ کے کہنے پہ حضرت علی ٹھہر رہے ہیں، کیا انہیں بھی نبوت مل جائے گی آپ کے بعد؟ اللہ کریم نے فوراً اللہ کے پیغمبر کی زبان پہ جاری کیا نبوت نہ خلافت، نبوت نہ اور خلافت بھی چوتھے نمبر پہ، پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، اور پھر چوتھا علی المرتضیٰ کا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ آخر میں حدیث سنا دوں، اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر شہید ہو گئے، ایک بندہ میرے پیچھے کھڑا تھا، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا اور رو رہا ہے، اور کہتا ہے انت الحقت بصاحبیکا، اے عمر بن خطاب تو اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر اور ابو بکر صدیق اور عمر تم تینوں ساتھی ہو۔ آگے سنیے ذرا، ابن عباس کہتے ہیں وہ بندہ کہہ رہا تھا انی سمعت مرارا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کئی دفعہ اللہ کے پیغمبر سے سنا تھا خرجت انا ابو بکر و عمر دخلت انا ابو بکر و عمر اکلت انا ابو بکر و عمر شربت انا ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر عمر گئے، میں اور ابو بکر عمر آئے، میں اور ابو بکر عمر نے کھانا کھایا، میں اور ابو بکر عمر نے پانی پیا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں بڑا عمدہ کلام تھا، میں نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ کہنے والے حضرت علی تھے، ہاں خود مانتے تھے حضرت علی، خود تسلیم تھا انہیں کہ میرا نمبر عثمان غنی کے بعد ہے، اللہ کے پیغمبر کے بعد نمبر ابو بکر کا ہے، ابو بکر کے بعد عمر کا ہے، پھر عثمان اور پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے حضرات یاد رکھیے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر کا خلیفہ، سابقون الاولون من المہاجرین، اسلام کا قاری،
قرآن کا مفسر، حدیث کا محدث، فقہ کا فقیہ اور اعلیٰ مرتبت اور شان والا انسان اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر ہمارے دل و دماغ میں بال کے سر کے برابر سر منہ بھی اگر ذری برابر بھی کسی قسم کا کینہ آ گیا تو ہم سے بڑا کافر اور کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ جس طرح دیگر صحابہ کرام، جس طرح امیر معاویہ، جس طرح عائشہ صدیقہ، جس طرح مروان ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین صحابہ کرام، اسی طرح بلکہ ان سے بڑھ کے کئی گنا بڑھ کے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ اور مقام، اگر ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی خیال دل میں آ گیا تو ایمان برباد ہو جائے گا، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا سچا محب اور سچا موحد اور پکا نمازی بنائے۔ آخر میں اپنے پیارے بھائی ضیاء اللہ ضیاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ یہاں حاضری کا حکم دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد النبی الامی و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ جو کہا سنا محض اپنے رضا کی خاطر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام، ان کی عزت، ان کے مذہب، ان کے اعمال کا دافع اور دفاع کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا۔ یا اللہ رمضان المبارک کی مبارک ساعات ہیں، ان میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم نے آج تک آپ کے قانون کو توڑا ہے، آپ ارحم الراحمین ہیں، مہربانی فرمائی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ علماء مساجد مدارس کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا یہ جو کرونا کے چکر کے اندر مدارس کو بند کر دیا گیا ہے، مساجد کو بند کر دیا گیا ہے، واضح ہو گیا کہ یہ صرف بدماشی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہم سے ناراض ہے، مہربانی فرما ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ مدارس کے معتممین، مساجد کے خطباء، ائمہ، یا اللہ ہم کوتا ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم گناہگار ہیں، مہربانی فرمائی ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ علماء مساجد مدارس کی حفاظت فرما۔ ہمارا یہ وطن عزیز پاکستان، اس کے اندر دہشت گردی پھر جنم لے رہی ہے۔ وہ زینبیون اور فاطمیون کے دہشت گرد جو شام سے نکالے گئے وہ یہاں آ کر دہشت گردیاں پھیلا رہے ہیں۔ کراچی میں واقعات ہو رہے ہیں، پارا چنار میں واقعات ہو رہے ہیں۔ یا اللہ ان دہشت گردوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ جو ادارے ملکی سلامتی کے لیے کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کو سلامتی عطا فرما۔ ان میں جو لوگ مساجد اور مدارس کے بارے میں غلط فہمیاں رکھتے ہیں یا اللہ ان کی غلط فہمیاں دور فرما۔ مساجد اور مدارس کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام و نامراد فرما۔ فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وصلی اللہم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔